السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندگی کا ایک نیا سال شروع ہو گیا، پرانا سال ختم ہو گیا، ایک نیا سال آ گیا، اور اب ہم پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ دیکھیں، ہم بہت سے ہمارے ہاں لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں کا سال تو نیا اسلامی سال ہوتا ہے، حالانکہ ہم میں سے کثیر تعداد میں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا سال تو اسلامی سال ہوتا ہے، ان سے اگر آپ اسلامی مہینوں کے نام پوچھیں تو وہ ان کو نہیں آئیں گے۔ ہم اپنی ساری زندگی اسی طرح گزارتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اسی مہینے کے ساتھ ہی، اور اسی سے ہم اپنی تاریخ پیدائش، ہمارے جتنے بھی دفتر کے نظام ہیں وہ سارے اسی طرح چلتے ہیں۔ تو اس وقت ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہمیں اسلامی مہینے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے یا ہمارا سال اسلامی مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نئے سال کے دنوں میں یا کسی بھی دن میں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو، جو اسلام کے خلاف ہو، اور جو شریعت سے نہ ٹکراتا ہو۔ تو آپ ایسے کام کر سکتے ہیں جس کی شریعت اجازت دیتی ہے اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں۔ تو اس لیے سال چاہے اسلامی ہو چاہے عیسوی ہو، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اس سے کیا حاصل کیا، ہم نے کیا سیکھا، ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ اصل چیز تو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ میں نے پچھلے سال میں کون سی غلطیاں کی، میں نے کتنے لوگوں کی حق تلفیاں کی، میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، میں نے کتنے لوگوں کا حق کھایا۔ تو یہ چیزیں کیا میں آنے والے نئے سال میں بھی ایسے ہی جاری رکھوں گا یا اس کو چھوڑ دوں گا؟ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اب نہیں ہیں؟ تو یہ ساری چیزوں کو اگر اب ہم غور و فکر کریں تو ہماری زندگی کا ایک سال بڑا نہیں، مقصد کم ہو گیا ہے، ہم موت کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ اصل تو یہ ہے امتحان۔ یہ زندگی جو ہے یہ بالکل چھوٹی سی ہے، اور اس زندگی میں مختلف قسم کے امتحانات ہم پر آئیں گے جن میں ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ تو جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، جو اپنی خواہشات کو، اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کر دیں گے، تو انشاءاللہ کامیابی ان کا اس دنیا میں بھی کام مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے سب سے پہلے آپ یہ چیز سوچیں کہ اپنے گناہوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں، سچی توبہ کر لیں۔ اسی سال میں غالباً کوئی واقعہ بھی پیش آیا تھا کسی کی شادی کا کہ ایک دن منگنی ہوئی، دوسرے دن غالباً ولیمہ ہوا، پھر اس کی بارات گئی، اور ولیمے کے فوراً بعد بارات کے اور ولیمے کے بعد وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ تو اتنے کئی حادثات ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ بندہ شام کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صبح وہ وفات پا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو، اپنی چیزوں کو اس طرح مینج کر کے رکھیں کہ اگر یہ ہر دن آپ کی زندگی کا اگر آخری دن بھی ہو تو آپ کو شرمندگی کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے، آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ اس دنیا سے جائیں تو آپ کا موبائل اتنا پاک ہونا چاہیے کہ کم از کم پیچھے والے جب اسے دیکھیں تو وہ آپ کے اوپر ہنسے نہ، آپ کے اوپر مذاق نہ اڑائیں، اور وہ موبائل آپ کے لیے دوزخ کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو اسی طرح زندگی کے ہر معاملات میں، اپنے اخلاق میں، کردار میں ایسی خوبصورتیاں لے کے آئیں کہ وہ آپ کو روشن رکھیں، لوگوں کے دلوں میں بھی اور قبر میں بھی۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ دعا بھی کرتے رہیں، کیونکہ ہم ہیں کمزور انسان، شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہم بہت کمزور ہیں، ہر لحاظ سے ہم کمزور ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیا کریں، اپنے استغفار، درود شریف کی کثرت کیا کریں، اور استغفار کیے بغیر رات کو سویا نہ کریں۔ اپنے تمام گناہوں کی معافی اپنے رب سے شام کو مانگ کے تو پھر سویا کریں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھا ہے جنہوں نے یہ نیا سال دیکھا، اور ہم زندہ ہیں اور ہم نے اس زندگی سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ کو پسند ہے۔ نئے دعاؤں کے ساتھ، نئے جذبے اور جنون کے ساتھ ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں
اور اپنی زندگی میں قرآن کو ضرور شامل کریں، اپنی زندگی میں سنت مبارکہ کو ضرور شامل کریں۔ اور جو بندہ 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ سکتا، جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، تو اگر ہم نہیں جاتے تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر بھی ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے، تو ہم نے خود بھی نماز شروع کرنی ہے اور دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ تبلیغ کے کام کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تبلیغ اسی وقت ہوگی جب سب سے پہلے ہمارا اپنا کردار روشن ہوگا، جب ہمارے اخلاق سے، کردار سے جو کی جاتی ہے نا تبلیغ، وہی سب سے اعلیٰ تبلیغ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اور کردار کو اتنا بلند کریں کہ لوگ آپ کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر آپ کی بات کے اوپر یقین کریں اور آپ کے ساتھ چلیں، آپ کا بازو بنیں، اور ہم سب مل کر دین کی خوب تبلیغ کریں، سنتوں کو عام کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ ڈیلی بیس پہ آپ اپنی زندگی میں اگر شامل کرتے ہیں تو آنے والے سال سے پہلے آپ کی زندگی میں 365 سنتیں داخل ہو چکی ہوں گی، جو کہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاریں، تو دنیا اور آخرت میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور اس کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں شریعت مطہرہ پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق کو اتنا روشن کر دے کہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور جو غلطیاں ہم نے پچھلے سال کی تھیں اللہ پاک ہمیں معافی دے دے، اب وہ غلطیاں ہم دوبارہ نہ دہرائیں، اور ہمیں اللہ پاک ایسی توفیق دے دے کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، ہمارا اخلاق کردار روشن ہو جائے، ہم نماز پنجگانہ پڑھنے والے بن جائیں، ہم دین کے سپاہی بن جائیں، ہم کو دیکھ کر کسی کو خوف نہ آئے کہ بس اب یار اس سے کون بچائے، یہ جھوٹا فراڈی، اور ہمیں ہر لحاظ سے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ اگر ہم تبدیلی لانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر چاہے زندگی کے ہزاروں سال گزر جائیں، ہم زیرو پہ کھڑے ہیں، وہیں کھڑے رہیں گے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے ہم نے تبدیلی لانے کی، آنے والے سال کو ہماری زندگیوں میں خوشیاں لے کے آئے ہر لحاظ سے، اور ہمیں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حقوق العباد کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ حقوق العباد جو ہیں ان کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ حقوق اللہ کے بعد ہمیں حقوق العباد کا اتنا خیال رکھنا ہے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے کردار، ہاتھ، پاؤں، زبان سے کسی مومن کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں کہ ہمارے کردار اتنا روشن ہو جائے کہ جہاں سے ہم گزریں لوگ ہماری اچھائی بیان کریں، لوگ اسلام کی تعریف کریں، اور کوشش کریں کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، اپنے عزیز و قارب کا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم دعا دیں، اور کہ آپ دعا بھی ایک صدقہ ہے، کوشش کریں صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ذکر و اذکار کریں جس سے آپ کی زبان ذکر سے تر رہے گی، تو انشاءاللہ جب موت آئے گی تو اس وقت بھی آپ کی زبان کے پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زبانوں کو بھی پاک رکھیں، اپنے کردار کو بھی پاک رکھیں، اپنے اخلاق کو بھی پاک رکھیں، اپنے ماحول کو بھی پاک رکھیں، اور سب سے زیادہ ضروری اس دور حاضر میں ہے کہ اپنے موبائل کو بھی پاک رکھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اور دعائیں کرنی ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہیں، اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس نئے سال میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے، اللہ پاک سب کی خصوصی مدد فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جو بھی لوگ پریشان ہیں اولاد کی وجہ سے اللہ پاک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر پریشان مومن کی مدد فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ پاک ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔